حسین کے کردار سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ آئیے آج چند کلمات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے میں اس کتاب کا بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں اور زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی شہادت امام حسین کے حوالے سے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے علیہ السلام، حسنین کریمین کے حوالے سے، اور شہادت امام حسین کے حوالے سے جو 20 کتب ہیں، ان میں سے ایک کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ذکر مشہد الحسین من احادیث جد الحسین، یعنی امام حسین کے نانا سے، امام حسین کے نانا سے جو حسین کے بارے میں احادیث مروی ہیں، ان پر مشتمل ذکر شہادت امام حسین۔ میں چند چیزیں یہاں سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابتداءً یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام حسین کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی معمولی سانحہ بھی نہیں ہے، کوئی حادثہ بھی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام کے اندر اگر واقعہ کربلا کو نکال دیا جائے یا اس سے اعراض برتا جائے یا اس کو سائیڈ پر کر دیا جائے تو دین اسلام کے دامن میں بچتا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے دامن میں بچتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے دامن میں اگر کچھ ہے تو یا وہ علی ہے یا علی کے بیٹے ہیں۔ اسلام کے دامن میں اگر کچھ بچتا ہے، مجھے کہنے دیجئے، یہ جو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور جس پر لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد میں جاتے ہیں، یہ حسین کے قدموں کی خیرات ہے۔ یہ بڑے بڑے ادارے، تعلیمی ادارے، یہ بڑی بڑی امام بارگاہیں، یہ بڑی بڑی مساجد، یہ بڑے بڑے علمی مراکز، مجھے کہنے دیجئے اگر یہ قائم ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ تو اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے گا، اس کو فقط 10 دن کی روٹین نہ سمجھیے گا، اس کو چند واقعات پر اور چند واقعات پر مشتمل کہانی اور قصہ نہ سمجھیے گا۔ خدا را یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک ڈاکٹرائن ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، اور اس کے پیچھے میرے مصطفیٰ کی احادیث ہیں، اس کے پیچھے قرآن مجید کا نظریہ ہے، اس کے پیچھے قرآن مجید کی سوچ ہے، اس کے پیچھے ارادہ الہی ہے، اس کے پیچھے منشاء ایزدی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے منشاء ایزدی ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کو کسی طور تو مکمل ہونا ہی تھا نا، یہ اسلام کسی طور تو مکمل ہونا تھا۔
وہ جو اعلان ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس قول کو کسی طور تو پورا ہونا تھا، کسی طور پر تو اسلام کو مکمل ہونا تھا۔ سنیں، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کر کے، اپنے گھر والوں کی شہادت پیش کر کے، 72 تنوں کی شہادت پیش کر کے اسلام کو مکمل کر دیا، اس کی تکمیل کا باعث بنے۔ اسی لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اسی لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اسی لیے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کربلا ہماری زندگیوں میں شامل ہے، اسی لیے کربلا خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اسی لیے کربلا ہماری زندگیوں کا بھی حصہ ہے، ہمارے مر جانے کے بعد ہماری موت کا بھی حصہ ہے۔ اسی لیے تو کربلا کے لیے ہم جیتے ہیں، کربلا کے لیے ہم مرتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ جن احباب کے پاس نوٹ بکس ہیں وہ نوٹ کریں اس چیز کو، جو طلبہ موجود ہیں نوٹ کریں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ کس سے بولیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان سے یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں اور باب حفظ العلم اس میں اس کو جمع کیا ہے، اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ میں بڑی امپورٹنٹ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کر جائیں۔ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان فرمایا۔ وہ قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویاعین۔ بڑی امپورٹنٹ بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں۔ کتنی طرح کے بولیے؟ 2 طرح کے علم سیکھے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ مرویات کتب حدیث میں ان سے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ قرض بھی چکا دیا۔ آپ نے فرمایا میں سوچتا رہا کہ حضور نے تو فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی سے مرویات کم ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں۔ بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کہتے میں نے تحقیق شروع کی، میں نے ریسرچ شروع کی، اس وقت تک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کو مبارک ہو اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد 15,000 حدیثوں پر مشتمل مسند امام علی آپ کے ہاتھوں میں آنے والی ہے، جس میں صرف اور صرف جو مرویات ہوں گی وہ مولا علی سے مروی ہوں گی، مولا کائنات سے مروی ہوں گی۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے کتنی قسم کا علم سیکھا؟ 2 قسم کا علم سیکھا۔ پہلا علم فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ، فرمایا جو پہلی قسم کا علم ہے وہ تمہیں بیان کر دیتا ہوں، تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی قسم کا علم میں بیان کر دیتا ہوں، تمہیں بتا دیتا ہوں، روایت کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، فرمایا جو دوسری قسم کا علم ہے فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، حضرت ابو ہریرہ کا یہ جملہ سنیے گا،
इसको अपने दिल की तख्ती पर जगा दीजिएगा। फरमाया जो दूसरी किस्म का इल्म है वो मैंने अपने सीने में छुपा के रखा है, अपने दिल में छुपा के रखा है, उसको मैं बयान नहीं करता। अगर बयान कर दो तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। वो मैं इल्म लोगों के सामने बयान ही नहीं करता, वो इल्म का खजाना छुपा के रखता हूं। वो इल्म का खजाना मेरे पास है, उसको मैं बयान नहीं करता। ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि वो इल्म का खजाना है क्या, वो चीज क्या है। भी ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि नहीं होता कि वो इल्म का खजाना क्या है, वो छुपा हुआ राज क्या है जो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैं बयान नहीं करता, और अगर बयान कर दूं तो मेरी गर्दन कट जाए, उस पर छुरी चला दी जाए, मैं वो छुपा के रखता हूं। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी इसको बयान फरमाते हैं। ये किताब मेरे सामने मौजूद है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की। आपने बड़ी वजाहत के साथ इस हदीस पाक की वजाहत फरमाई है। मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूं। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी वो फरमाते हैं कि ये जो अबू हुरैरा ने फरमाया ना कि जो इल्म मैं बयान नहीं करता, छुपा के रखता हूं, वो क्या है, मिन इमारत सिबियान, कि हजरत अबू हुरैरा बच्चों की हुकूमत और इमारत से पनाह मांगा करते थे। और वमा इमारत सिबियान, लड़कों की, लौंडों की हुकूमत, उनकी इमारत, इससे मुराद क्या है, इसका माना क्या है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इन अतातुमूहुम हलकतुम, अगर तुम कम उम्र लौंडों की हुकूमत की इताअत कर लो तुम हलाक हो जाओगे। ऐ फी दीनिकुम, यानी तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा। व इन असैतुमूहुम, अगर इताअत कर लोगे तब भी हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा। और अगर तुम उनकी नाफरमानी करोगे अहलकूकुम, तो तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। सुनिए अगली बात जो अर्ज करना चाहता हूं, इमाम इब्ने अबी शैबा ने इसको बयान फरमाया अपनी मुसन्नफ में। वो फरमाते हैं इन्ना अबा हुरैरा काना यमशी फिस्सूक, हजरत अबू हुरैरा जिनके पास वो छुपा हुआ इल्म था, वो छुपा हुआ खजाना था जिसको वो बयान नहीं करते थे, लोगों को बताते नहीं थे, उन अबू हुरैरा की बात कर रहा हूं। वो गलियों में चलते थे, बाजारों में चलते थे, बाजारों में चलते थे, गलियों में चलते थे और रोते फिरते थे, और रोते फिरते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते थे। वह यकूल अल्लाहुम्मा ला तुदरिकनी सनातो सिद्दीन, मेरे मौला मुझे सन 60 हिजरी के आने से पहले पहले अपनी बारगाह में उठा लेना। सन 60 हिजरी में, आपको मालूम है कि सन 60 हिजरी में क्या हुआ। वो यजीद बदबख्त, वो यजीद लानतुल्लाह अलैहि, वो बदबख्त तख्ताए इक्तिदार पर बराजमान हुआ। फिर उसने क्या हलाकत और क्या बर्बादी इस मुआशरे में रवाज पजीर की। फिर हुजूर की अहले बैत के साथ, आका अलैहिस्सलाम के घर वालों के साथ, सैयदना इमाम हुसैन के साथ, शहजादा अली अकबर के साथ, शहजादा अली असगर के साथ, शहजादा कासिम के साथ, हुजूर की अहले बैत की अज़वाज के साथ, बेटियों के साथ, उन मासूम बच्चियों के साथ उसने क्या जुल्म रवा रखा। करबला के मैदान में क्या हुआ,
حضور کی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، مسجد نبوی میں کیا ہوا، مدینہ طیبہ میں کیا ہوا، مکہ پاک میں کیا ہوا، کوفہ میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگا کرتے تھے سن 60 ہجری سے، بازاروں میں چلتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، مولا مجھے سن 60 ہجری تک زندہ نہ رکھنا، سن 60 ہجری تک مجھے بولیے زندہ نہ رکھنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نے ان کو وہ علم عطا کر رکھا تھا کہ ہونا کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتا رکھا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ آئیے میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شہادت امام حسین وہ شہادت نہیں ہے جو اچانک ہو گئی، کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک واقعہ پیش آ گیا، کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ خبردار، یہ کبھی نہ سوچا کرو، امام حسین کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو کربلا کے لیے تیار کیا گیا، کربلا کے لیے تیار کیا گیا، چونکہ ان کے آگے منزل بہت بڑی تھی، انہوں نے شہید ہو کر حضور کی امت کو بچانا تھا، خون دے کر دین کے شجر کو بچانا تھا، اور شجر کو آبیاری دینی تھی، شجر کو زندہ کرنا تھا، اس پر پھل اور پھول لگانے تھے، حضور کے دین کو بچانا تھا، حضور کے دین کی آبیاری کرنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو محفوظ کرنا تھا قیامت تک کے لیے یزیدوں سے، قیامت تک کے لیے یزیدوں سے حضور کے دین کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے تیار کیا گیا۔ اب میں جو حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت انس نے اس کو روایت کیا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ گلیوں میں روتے تھے اور بتاتے تھے اور دعا مانگتے تھے، مولا سن 60 ہجری مجھ پر نہ آئے، جو ظلم ہونے والا ہے۔ بزرگ آدمی تھے، بوڑھے تھے، دعا مانگتے تھے، مولا سن 60 ہجری تک مجھے زندہ نہ رکھنا، میں وہ ظلم دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اب دیکھیے جو اگلی حدیث پاک، یہ بھی بڑی عجیب حدیث پاک ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، وَذَكَرَهُ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا، اور اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں اس کی روایت آئی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال استأذن ملک المطر ان یأتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن بارش کے فرشتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی۔ کس نے بولیے؟ بارش کے فرشتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، فأذن لہ، اس کو اجازت دے دی گئی۔ فقال لأم سلمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے فرمایا، احفظی علینا الباب، کیونکہ فرشتہ آ گیا ہے، اے ام سلمہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو آنے نہ دینا، اے ام سلمہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو آنے نہ دینا، لا يدخل احد، کوئی داخل نہ ہو، کوئی آئے نہ۔ ہائے ہائے، فجاء الحسین، سیدنا امام حسین تشریف لائے، ننھے منھے شہزادے ہیں سیدنا امام حسین۔ فجاء الحسین ابن علی، حسین ابن علی تشریف لائے، فواسبا حتی داخلا، پھلانگ کر آ گئے،
سبحان اللہ، کیا معصومیت ہوگی، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا عظمت ہوگی، کیا اٹکیلیاں ہوں گی، کیا پھلانگنا ہوگا۔ حسین ابن علی پھلانگ کر آ گئے، اور جب آئے فجعل یصعد علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سیدنا امام حسین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر، شانوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی اس طرف سے چڑھتے ہیں، کبھی اس طرف سے چڑھتے ہیں۔ فقال له الملک، فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتحبہ، یا رسول اللہ آپ کو اس شہزادے سے بڑا پیار ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نعم، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، میں تو عربی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا۔ نعم، مجھے اس بچے سے بڑا پیار ہے، مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ میں قربان جاؤں حسین پر، مصطفیٰ حسین کو رونے نہیں دیتے تھے، امام حسین کو رونے نہیں دیتے تھے، آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اوروں کو بھوک لگتی تو کھانا کھلایا جاتا، اوروں کو پیاس لگتی تو پانی پلایا جاتا، حسین کو پیاس لگتی تو مصطفیٰ اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالتے۔ اوروں کو سواری کا شوق ہوتا تو گھڑ سواری کروائی جاتی، حسین کو سواری کا شوق ہوتا تو مصطفیٰ اپنے کندھوں پر سوار کروایا کرتے۔ فرمایا، یا رسول اللہ بڑا پیار ہے آپ کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، ابھی حسین چھوٹے ہیں، ابھی حسین معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، مصطفیٰ کے کندھوں پر چڑھ رہے ہیں، ٹوڈلر ہیں، چھوٹے ہیں۔ تو وہ فرشتہ جو بارش کا فرشتہ آیا ہے وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ، یا رسول اللہ آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ، اب اگلا جملہ سنیے، اس میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھا دوں، وہ مکان نہ دکھا دوں، الذی یقتل فیہ، جس جگہ پر ان کو شہید کیا جائے گا، اس وہ جگہ نہ دکھا دوں؟ قال فضرب بیدہ، اس فرشتے نے یوں ہاتھ مارا، فاراہ ترابا احمر، امام حسین کا ذکر کرنے والوں، امام حسین کی شہادت کو بیان کرنے والوں، امام حسین کی عظمت کا بیان کرنے والوں، امام حسین کی شہادت پر رونے والوں، اس فرشتے نے ہاتھ مارا اور ایک سرخ رنگ کی مٹی حضور کے سامنے پیش کر دی۔ فَأَخَذَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ التُّرَابَ، حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال لی، کیا کیا بولیے؟ سنبھال لی۔ فَسَرَّتْهُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهَا، اپنے پلو میں باندھ لیا۔ اور صحابی کہتے ہیں، صحابی حضرت انس کہتے ہیں، قال كُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، کہتے ہیں جب کبھی حسین ہمارے سامنے سے گزرتے، گلیوں میں خرام ناز کرتے، مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرتے، مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے، مدینے کے باغات میں جاتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مدینے میں سیدنا امام حسین چلتے پھرتے، تو ہم آپس میں باتیں کرتے اور گفتگو کرتے کہ یہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو معمولی واقعہ نہیں ہے یہ، اسی لیے تو بار بار فرمایا جاتا تھا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسن کا خیال رکھنا،
میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو پتا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو پتا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو ختم کر دوں گا اس جملے پر، آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسین کے غم میں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، ہوتا ہے یہ سوال کہ آج حسین جی وہ سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، آپ ابھی تک روتے ہیں؟ آپ ابھی تک غم مناتے ہیں؟ یہی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں وہ مٹی میں نے سنبھال کر رکھ لی، مٹی میں نے سنبھال کر رکھ لی۔ جب کربلا کا دن آیا، کون سا دن آیا؟ کربلا کا 10 محرم کا دن آیا، میں اپنے آقا علیہ السلام نے مٹی بھی ام سلمہ کو دی تھی، کسی اور زوجہ محترمہ کو نہیں دی، اس لیے کہ آقا علیہ السلام بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جب 10 محرم آئے گا، جب سن 60 ہجری آئے گی تو میری زوجہ ام سلمہ ہی اس وقت موجود ہوں گی۔ کہتی میں اپنے گھر میں مدینہ پاک میں سو رہی تھی، اچانک خواب دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر گرد ہے، اشعثا اغبارا، آقا علیہ السلام کے بالوں پر بھی گرد ہے، جسم پاک پر بھی گرد ہے، لباس پر بھی مٹی ہے، بال بھی گرد آلود ہیں، زلفیں بھی گرد آلود ہیں، چہرہ انور بھی گرد آلود ہے۔ میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کربلا میں کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، آج میرے حسین کو، نہتے حسین کو معصوم بچوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جوان قاسم و اکبر کے ساتھ شہید کر دیا گیا، علی اصغر کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آج میرے حسین کے گھر کے خیموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، آگ لگا دی گئی، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، آج میں وہاں پر موجود تھا، میں وہیں پر حاضر تھا، میں وہیں پر موجود تھا۔ اور سنیے جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس پر گفتگو ختم کر دوں گا، وہ جملہ ذہن نشین کر لیں، دنیا میں جتنے شہید ہوئے ان کی شہادت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، فرشتہ وہاں پر، تو وہ اس کی روح کو لے کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ تو جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو فرشتہ حاضر ہو کر اس کی روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے۔ آؤ میں آج ایسے شہید کا ذکر سناتا ہوں جس کی شہادت نہ صرف مشہود بالملائکہ تھی، یعنی فرشتے نہ صرف حاضر تھے بلکہ امام حسین کی شہادت کے وقت آقا علیہ السلام خود بھی موجود تھے، مشہود بالانبیاء بھی تھی، انبیاء علیہ السلام بھی موجود تھے، مشہود بالرسل بھی تھی، رسول اعظام بھی موجود تھے، ارے مشہود بالعلی بھی تھی، مولا کائنات بھی موجود تھے، مشہود بالفاطمہ بھی تھی، سیدہ کائنات بھی وہاں پر موجود تھی،
ملائکہ بھی وہاں پر موجود تھے. مجھے کہنے دیجئے جبریل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، اسرائیل بھی تھے، ملائکہ بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، انبیاء بھی موجود تھے، رسل عظام بھی موجود تھے. اس لیے سنیے، اس لیے کہ یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، امام حسین واپس کیوں نہ آ گئے؟ واپس کیوں نہ آ گئے؟ ارے جہاں مصطفیٰ بھی موجود ہوں، جہاں علی المرتضیٰ بھی موجود ہوں، جہاں ماں فاطمہ الزہرا بھی موجود ہوں، وہاں پر واپس نہیں آیا جاتا. وہاں تو بڑھ کر موت کو سینے سے لگایا جاتا ہے. ارے حسین کی قسم، شہزادہ علی اکبر کی قسم، ارے امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی مصطفیٰ نے پہلے سے خبر دی تھی. امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا تھا. امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی تھا، جس کا ذکر حدیث میں بھی تھا، جس کا ذکر ابو ہریرہ کے پاس بھی تھا، جس کا ذکر ام سلمہ کے پاس بھی تھا، جس کا ذکر صحابہ کے پاس بھی تھا، جس کا ذکر ازواج مطہرات کے پاس بھی تھا، ارے جس کا ذکر ہر جگہ موجود تھا. دنیا کی شہادتیں ایسی شہادتیں ہیں کہ جن کو شہرت شہید ہونے کے بعد نصیب ہوتی ہے. امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کو شہرت شہید ہونے سے پہلے عطا ہو گئی. جس کو شہرت شہید ہونے سے، بولیے، پہلے عطا ہو گئی. مشہور ہو گئے حسین کہ یہ شہید ہوں گے، یہ شہادت ہوگی، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے، یہ اپنا تن من دھن مولا کی راہ میں قربان کر دیں گے، یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کا دین بچا لیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کرتے. اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کے پیچھے اسلام ہے. ارے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی منشا ہے، اس کے پیچھے مصطفیٰ کی تیاری ہے. ارے اس کے پیچھے دین کی بقا ہے. انسان کا فنا ہے اور دین کی بقا ہے. دین ایسے نہیں بچایا جاتا، دین حسین دے کر بچایا جاتا ہے، دین علی اکبر دے کے بچایا جاتا ہے، دین علی اصغر دے کے بچایا جاتا ہے، دین پانی بند کروا کے بچایا جاتا ہے. آئیے، امام حسین کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں، دنیا جہان کی ساری شہادتیں جب شہید ہو جاتا ہے تو قرآن پکار کے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بولیے، اموات. خبردار، یہ جو شہید ہوا ہے نا اس کو مردہ نہ کہنا. یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو شہید ہوا ہے اس کو مردہ، بولیے، نہ کہنا. یہ جو شہادت سامنے پڑی ہے سر تن سے جدا ہے، جسم دھڑ سے الگ ہے، سر الگ پڑا ہے، جسم الگ پڑا ہے. کسی کو تلوار نے مارا، کسی کو گولی نے مارا، کسی کو نیزے نے مارا، سر وہاں پڑا ہے، جسم وہاں پڑا ہے. قرآن بول اٹھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کو مردہ. آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین کی شہادت میں اور دوسرے شہیدوں میں فرق کیا ہے. سنیے گا، ایک فرق میں نے بیان کر دیا پہلے، ایک فرق کہ ہر شہید کے شہادت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور حسین کی شہادت کے وقت خود مصطفیٰ آئے. دوسرا فرق بیان کرتا ہوں،
جتنے شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد قرآن بولا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ آؤ اب بتاتا ہوں حسین کی شہادت کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، ہم حسین کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں، حسین کی شہادت کو کیوں بیان کرتے ہیں، حسین کی شہادت میں ہے کیا، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ بھائی دنیا و جہان کے جتنے شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد قرآن بولا، اللہ کا کلام بولا، اللہ کی وحی بولی، خبردار اس کو شہید نہ کہنا، یہ کیا ہے، زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہنا، یہ کیا ہے، زندہ ہے۔ حسین کی شہادت اور دوسروں کی شہادت میں سن لیجئے فرق یہ ہے کہ حسین وہ شہید ہے جو شہید ہونے کے بعد نیزے کی نوک پر بولا، خبردار قرآن کو جھوٹا نہ کہنا، قرآن جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے۔ تو حسین نے قرآن کی تصدیق کی، باقی سب کی شہادتوں کی تصدیق قرآن نے کی، لیکن جب حسین کی باری آئی تو قرآن کو سچا ثابت کس نے کیا، حسین نے کیا، حسین کے خانوادے نے کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ نیزے کی نوک پر یزیدی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سر کو کاٹ کر الگ کر دیا ہے، ہم نے اس کو نیچے کر دیا ہے، ہم نے اس کو سرنگوں کر دیا ہے۔ اللہ کی منشا اور تھی، بس انہوں نے نیزے پر لٹکایا تو حسین کا سر سب کے سروں سے اونچا ہو گیا، حسین کا سر سب سے اونچا ہو گیا۔ ارے وہ پہلے بھی اونچا تھا، پہلے بھی بلند تھا، حسین جیسا کوئی نہ تھا، مصطفیٰ کے گھرانے جیسا کوئی نہ تھا، لیکن ظاہری طور پر بھی مولا نے اس کو اونچا کر دیا، اس کو بلند کر دیا، اس کو اللہ پاک نے علو عطا کر دیا، بلند مرتبہ عطا کر دی، اس لیے کہ یہ کسی اور کا سر نہیں تھا، یہ حسین کا سر تھا، یہ حضور کے نواسے کا سر تھا۔ آئیے اب آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو ختم کر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت میں اور دوسروں کی شہادت میں ایک اور فرق بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ جتنے مار کے بپا ہوئے، جتنے مار کے امام حسین تک، یہ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے، سب اس کو ذہن نشین کر لیں، جتنے مار کے ہوئے، مارکائے حق و باطل، تو مسلمان کے مقابلے میں شیطان کافر کا روپ اختیار کر کے آتا رہا۔ کون سا روپ اختیار کر کے؟ کافر کا۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی آیا تھا شیطان ابلیس، کافر کا روپ بنا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی آیا تھا نمرود کا روپ اختیار کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی آیا تھا تو کون سا روپ اختیار کر کے؟ فرعون کا روپ اختیار کر کے۔ پہچاننا آسان ہوتا ہے، پہچان جاتا ہے بندہ کہ یہ لباس ہی کفر کا پہن کے آیا ہے، لباس ہی کفر کا پہن کے آیا ہے، پہچاننا آسان ہے، پہچان کرنا آسان ہے، ریکگنائز کرنا آسان ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا آسان ہے، اپنے لشکر کو، فوج کو تیار کرنا آسان ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، کیونکہ کافر کے روپ میں آیا ہے۔ بھئی حق اور باطل کا مارکا ہے تو کافر کے روپ میں آیا ہے، تو پہچاننا آسان ہے، ریکگنائز کرنا آسان ہے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ سارے
بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کے مقابلے میں آیا تو کس روپ میں؟ کافر کے روپ میں، لیکن حسین کے مقابلے میں آیا تو مسلمان کے روپ میں۔ کس روپ میں بولیے؟ مسلمان۔ یزیدیوں کے ہاں اذان نہیں ہوتی تھی؟ بولیے، ہوتی تھی۔ ان کے ہاں نماز نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ جمعہ کے خطبے نہیں ہوتے تھے؟ بولیے، ہوتے تھے۔ یہ بھی عجب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ حسین کا سر کٹا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ عجیب مذاق ہوا ہے۔ ادھر بھی جماعتیں ہوتی تھیں، ادھر بھی اذانیں ہوتی تھیں، ادھر بھی نعرے لگتے تھے، توحید کے نعرے لگتے تھے، ادھر بھی جمعہ اور جمعے کے خطبے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو دھوکہ کھا جاتا، مار کھا جاتا۔ حسین نے دھوکہ نہیں کھایا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا خون تھا۔ حسین نے دھوکہ نہیں کھایا اس لیے کہ علی المرتضیٰ کا خون تھا۔ حسین نے دھوکہ نہیں کھایا اس لیے کہ سیدہ کائنات کا خون تھا۔ حسین نے دھوکہ نہیں کھایا اس لیے کہ یہ داستان حرم کا حصہ تھا۔ حسین نے دھوکہ نہیں کھایا اس لیے کہ حسین کی تیاری کسی اور نے نہیں کروائی تھی، خود مصطفیٰ نے کروائی تھی۔ حسین نے دھوکہ نہیں کھایا اس لیے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں کسی اور نے نہیں بھیجا، مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ امام حسین، خدا کی عزت کی قسم، وہ دشمن مسلمان کا نقاب پہن کر آیا، مسلمان کا لباس پہن کر آیا، حسین نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب اتارا اور اتار کر بتا دیا، لوگوں، دشمن ہمیشہ کفر میں لباس میں نہیں آیا کرتا، کبھی کبھی مسلمان کے لباس میں بھی آیا کرتا ہے۔ اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کی ریکگنیشن ضروری ہے، اس کی تعریف ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نہیں پہچانو گے تو دین بچ نہیں پائے گا۔ اگر نہیں پہچانو گے تو دین، بولیے، بچ نہیں پائے گا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کربلا کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کربلا کو اپنی زندگیوں پر طاری کیا جائے۔ اب میسج دینا چاہتا ہوں، منہاج القرآن کا میسج، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میسج۔ آپ تو کربلا والے ہیں، ہم بھی کربلا والے ہیں۔ میسج یہ ہے کہ کربلا کو اپنی زندگیوں پر طاری کرو۔ امت مسلمہ کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں، محبان اہل بیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کربلا کو اپنی زندگیوں پر طاری کرو۔ حسین اور کربلا خالی نعروں کا نام نہیں ہے، عملی جد و جہد کا نام ہے، پریکٹیکل سٹرگل کا نام ہے۔ بھئی اگر امام حسین، سن لیجئے، اگر امام حسین خالی نعروں پر یقین رکھتے تو مدینہ میں رہتے اور مدینے میں خدمات سر انجام دیتے تو آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ بولیے، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے، لوگ آپ کی سیوا کرتے، آپ کی خدمت کرتے۔ وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا تھا تو وہاں رہتے، آپ کا خانوادہ بھی وہاں رہتا، لوگ آپ کی خدمت کرتے، آ کے آپ کے ہاتھ چومتے۔ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ میرا سوال ہے، خالی نعروں کے لیے چھوڑا یا عملی جد و جہد کرنے کے لیے چھوڑا؟ عملی جد و جہد کرنے کے لیے چھوڑا۔ اور پھر امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑا؟ میرا سوال ہے، جب حج ہو رہا تھا، 8 ذی الحج،
جب پوری دنیا سے قافلے حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، حسین کہ جن کی وجہ سے حج آیا وہ مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو رہے تھے، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں؟ حج ضروری نہیں تھا؟ عبادت ضروری نہیں تھی؟ میرا سوال ہے بھئی عبادت بھی ضروری تھی، لیکن حسین نے یہ بات بتا دی، یہ بات سمجھا دی، ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی، لوگوں جب دین پر کڑا وقت آ جائے، جب دین پر مشکل وقت آ جائے، جب دین کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہو، جب دین برباد کیا جا رہا ہو، جب دین کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہو، تو پھر خالی حج کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، خالی نوافل پڑھنے سے مسائل حل بولیے نہیں ہوتے، خالی جمعہ اور جمعے کے خطبے اور بڑے بڑے مراکز بنا لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، خالی ہاتھ چموا لینے سے مدینہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر مکہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر گردن پر تلواریں بھی چلوانا پڑتی ہیں، پھر خالی دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ امام حسین سے بڑا دعا کرنے والا کون تھا؟ السلام علیکم۔ امام حسین سے بڑا دعا کرنے والا کون تھا؟ امام حسین سے بڑا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول کون تھا؟ لیکن آپ نے بتایا لوگوں، کربلا خالی نعروں کا نام نہیں ہے، عملی جد و جہد کا نام ہے، آگے بڑھ کر سٹرگل کرنے کا نام ہے، کاوش اور کوشش کرنے کا نام ہے، اور دین کی خاطر ایک قربانی نہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کا نام ہے۔ بھئی امام حسین نے مالی قربانی بھی دی، امام حسین نے بدنی قربانی بھی دی، امام حسین نے جانی قربانی بھی دی، امام حسین نے خاندان کی قربانی بھی دی، امام حسین نے وطن کی قربانی بھی دی، اور محترم سید آغا جواد حسین نقوی صاحب مد ظلہ العالی، استاد محترم، خدا کی عزت کی قسم آپ کے الفاظ سن سن کر حضور کی امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی گفتگو سن سن کر حضور کی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر دین بچانا چاہتے ہیں، دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو خالی کربلا منا لینے سے دین نہیں بچے گا، آگے بڑھ کر عملی جد و جہد کرنے سے دین بچے گا، دین محفوظ ہوگا۔ علم کے چراغ جلانے پڑیں گے، علم کے مراکز بنانا پڑیں گے، لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، جب قربان ہوگا سب کچھ پھر دین بچے گا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے، پھر بولیے یہ نعرہ لگانا دیں، اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس لیے کہ جب تک کربلا بپا نہ ہو اسلام زندہ نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا شجر ہے، اس کو آبیاری کی ضرورت رہتی ہے، لیکن حسین نے ہمیں راہ دکھا دی، حسین نے ہمیں طریقہ دکھا دیا، اس سبیل پر روانہ کر دیا کہ لوگوں اب قیامت تک دشمن مسلمان کے روپ میں آئے گا، کافر کے روپ میں نہیں آئے گا۔ کس روپ میں آئے گا؟ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوگی، اس نے امامہ بھی باندھا ہوگا، اس نے جبہ اور کبا بھی پہنا ہوگا، بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیحاں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن سنو وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے دشمن ہوں گے، وہ جہال ہوں گے، جہلا ہوں گے، تمہیں ان کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ان کے خلاف آگے بڑھنا ہے، عملی جد و جہد کرنی ہے۔
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से ये मैसेज और पैगाम दे रहा हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। सर, ये वो काम है हकीकी तौर पर जो करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। चरागे इल्म जलाओ, बड़ा अंधेरा है। चरागे इल्म जलाओ, बड़ा अंधेरा है। ये अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इल्म के चिराग नहीं जलाएंगे, लोगों के सीनों में इल्म का नूर रोशन नहीं करेंगे, तो अंधेरे बढ़ते जाएंगे। मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये इतना बड़ा मरकज जहां इल्म के चिराग जलते हैं, इल्म का नूर फैलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मरकज को हमेशा सलामत रखे। यहां से हमेशा लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रहें। उस्ताद मोहतरम को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, उनकी इज्जत में, इस्तिकामत में, इल्म में अल्लाह पाक इसको भी हमेशा कायम रखे। हुजूर की उम्मत को रेजा रेजा होने से बचाकर, इसका शराजा बिखरने से बचाकर, इसको इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा गमे हुसैन के अलावा कोई और गम न दे, हमेशा आबाद रखे। आपकी नस्लों में भी अल्लाह पाक मोहब्बत अहले बैत को पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।